وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں پر مال میں زکوٰۃ کی فرضیت کے علاوہ بھی کچھ اور فرض ہے، لیکن وہ فرض نہ تو یہ متعین ہے کہ کتنا ہے، جیسے زکوٰۃ کا تو نصاب متعین ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے وہ فرض ہے۔ اس آیت سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جیسے زکوٰۃ فرض ہے ایسے ہی مال میں کچھ اور فرض بھی ہے، لیکن وہ نہ اس کا نصاب متعین ہے نہ وقت متعین ہے۔ جب ضرورت ہو اس ضرورت کو سارے مسلمانوں پر پورا کرنا فرض ہے۔ اسی ضرورت میں سے ایک ضرورت جہاد بھی ہے۔ جہاد میں جب جہاد ہو تو اس وقت جب مال کی ضرورت ہو تو پھر سارے مسلمانوں کو ان مجاہدین کی مالی مدد کرنا یہ فرض ہے۔ اب اس میں کوئی نصاب متعین نہیں ہے کہ کون آدمی کتنا دے۔ جس آدمی کو اللہ نے جتنا نوازا ہے، زیادہ نوازا ہے زیادہ دے، تھوڑا نوازا ہے تھوڑا دے، لیکن ہر آدمی اس ضرورت کو پورا کرے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں إِلَى التَّهْلُكَةِ سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی جان کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جان بوجھ کر کے ہلاک نہ کرو، پریشانی میں مشقت میں نہ ڈالو۔ لیکن یہاں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ اس کی مفسرین نے کئی تفسیریں کی ہیں۔ حضرت امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے اور میں اس کی تفسیر اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے اور میں اس کی تفسیر کو بخوبی جانتا ہوں۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، آپ آگے کھو جاؤ نا، اور اتنی دور کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع اسلام میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم نے اپنا گھر بار، کھیتی باڑی، بیوی بچے سب سے بے پرواہی اختیار کر لی، سب سے بے پرواہ ہو گئے اور ہم نے سب کچھ چھوڑ کر اسلام پر اپنی جان دینے اور اسلام پر مر مٹنے اور ہر وقت اسلام کو پھیلانے اور چمکانے کی کوشش میں ہم لگ گئے۔ لیکن جب اسلام کچھ غالب ہوا اور اسلام اطراف میں پھیلنے لگا، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، مسلمان زیادہ تعداد میں ہو گئے۔ چونکہ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان کثرت سے ہوتے رہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی رہی، تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ اس وقت جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو ہم نے یہ مشورہ کیا آپس میں کہ بھائی اب ہم کو
کافی دن ہو گئے اسلام کے لیے قربانی دیتے دیتے ہم نے بہت جہاد کر لیا، اور ہم ادھر ادھر کے ہم نے بہت اسفار کر لیے۔ اتنے دن سے ہم نے اپنے نہ بیوی بچوں کی کوئی خاص پرواہ کی ہے، اور کھیتی باڑی کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اب ہم جہاد نہیں کریں گے، چونکہ اب اسلام غالب ہو گیا ہے۔ اب ہم جہاد چھوڑ دیں گے اور اپنی کھیتی باڑی کی طرف توجہ کریں گے، اور اپنے کاروبار کو دیکھیں گے، اپنی کاشتکاری کو، چونکہ اس وقت میں عام طور سے کاشتکاری ہی کاروبار تھا لوگوں کا۔ اس کے علاوہ بہت کم لوگ ایسے تھے جن کا کوئی اور تجارت تھا اور بزنس تھی۔ عام طور سے صحابہ کرام کی یا تو محنت مزدوری تھی یا پھر زمیندارہ تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ مشورہ کر لیا کہ اب سے اپنے باغوں کو دیکھیں گے، اپنے کھیتوں کو دیکھیں گے، اور ان میں لگے رہیں گے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ تم نے جو جہاد چھوڑا ہے، یہ جہاد کا چھوڑنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جہاد کے سفر پر اس قدر اہتمام سے نکلے کہ پھر ساری عمر جہاد پر رہے، اور آخر میں قسطنطنیہ میں جا کر شہید ہوئے، اور آپ کی قبر مبارک بھی وہیں موجود ہے، قسطنطنیہ۔ اس قول کی تائید بھی حضرت ابن عباس، مجاہد وغیرہ نے کی ہے کہ ہاں اس آیت سے یہی مراد ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس سے مراد یہی ہے کہ جہاد کو چھوڑنا۔ لیکن بعض حضرات نے کچھ اور تفسیر بھی کی ہے، جیسے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اپنے آپوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ تم جو ہے مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، مال کو جوڑ کر کے رکھو، جمع کر کے رکھو، اور اس کو اپنے پاس گن کر کے رکھو، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ مال کو جمع کر کے رکھنا اور خرچ نہ کرنا۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا رہے، گنہگار ہو، اور پھر گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہو جائے، یعنی توبہ نہ کرے کہ یار میں نے بہت گناہ کر لیے، بار بار کہاں توبہ کروں اللہ سے، اب شرم آتی ہے، اللہ بھی کیا کہیں گے کہ اتنی توبہ کرتا ہے، اتنی توڑتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر گناہوں سے توبہ نہ کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ مفسرین نے کئی تفسیریں اس کی نقل کی ہیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لیکن امام جساس فرماتے کہ یہ سارے اختلافی تفسیر جو ہیں یہ اس آیت سے سب ہی مراد ہو سکتی ہیں، کوئی اس میں ایسا بڑا اختلاف نہیں ہے، چونکہ اصل میں یہاں یہ آیت اصل جہاد کے متعلق ہے، تو جہاد سے اپنے آپ کو روکنا، یہ جہاد میں مال کا خرچ نہ کرنا، یہ اپنے آپ کو اصل ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جب وقت ہو، جب ضرورت ہو جہاد کی، پھر اس سے آدمی اپنے آپے کو پیچھے ہٹائے، پیچھے کھینچے، تو یہ مراد ہے کہ آدمی اپنے آپے کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَأَحْسِنُوا، تم نیکی کرو، وَأَحْسِنُوا، تم نیکی کرو، اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتے ہیں، اللہ نیکی کرنے والوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان کو اپنا قریبی بنا لیتے ہیں، اس لیے تم نیکی کرو۔ یہاں احسنوا سے مراد
احسنو کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی ہر کام کو اچھی طرح اچھے انجام کے ساتھ ہر کام کو کرنا، اچھے طریقے کے ساتھ۔ کپڑے پہننے ہیں، احسنو، اچھے طریقے سے پہنو، اچھے کپڑے پہنو۔ اور کھانا کھانا ہے، احسنو، اچھی طرح کھاؤ، سلیقے سے بیٹھ کر کھاؤ، ہاتھ دھل کر، دسترخوان بچھا کر، جو کھانا کھانے کا طریقہ ہے۔ تو کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا وہ احسنو میں داخل ہے، لیکن یہاں پر مراد احسنو سے دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک عبادات، اور قرآن کریم کی اس آیت سے جو احسنو کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک عبادات اور دوسرے معاشرت۔ عبادات کا حکم تو حدیث جبرائیل سے پتہ چل رہا ہے کہ عبادات میں احسنو کیا ہے، عبادت کو اچھی طریقے سے ادا کرنا کسے کہتے ہیں، احسنو کے حکم میں کون سی عبادت داخل ہوگی؟ تو حدیث جبرائیل کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کی تفسیر اس طرح فرمائی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے انداز سے کر، ایسے طریقے سے کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ حالت پیش نہ آئے، یہ خوبی اپنے اندر پیدا نہ کر سکے، یہ کمال پیدا نہ کر سکے، تو پھر یوں کر کہ کم سے کم درجے میں اتنی استطاعت تو اپنے اندر پیدا کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تیرے اندر کم سے کم درجے کی استطاعت ہے۔ اگر تو یہ بھی عبادت کر لے، اس طریقے سے بھی عبادت کر لے گا تو وہ بھی احسنو کے اندر داخل ہو جائے گی، وہ عبادت بھی احسنو میں داخل ہو جائے گی کہ تو عبادت اس طرح کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسری چیز معاشرت ہے۔ معاشرت کو ایک دوسری حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ معاشرت کے اندر احسان کیا ہے، معاشرت کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، پورا کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یحب لنفسہ یحب لاخیہ، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ احسان ہے، معاشرت کے اندر یہ احسان ہے کہ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، تو خود کھا رہا ہے قورمہ روٹی، تو پھر اپنے بھائی کے لیے بھی قورمہ روٹی ہی پسند کر، یہ نہیں کہ اسے تو ہری سبزی سے دے دے، خود بکرے سے قورمہ روٹی کھائے۔ تو جو چیز اپنے لیے پسند کرے، چاہے کھانے کی ہو، چاہے پہننے کی ہو، چاہے استعمال کرنے کی ہو، کوئی بھی چیز ہو جو آدمی اپنے لیے استعمال کرنا پسند کرے، وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اور جو آدمی اپنے لیے پسند نہ کرتا ہو، جس چیز کو آدمی اپنے لیے ناپسند کرتا ہو، تو اپنے بھائی کے لیے بھی اس کو پسند نہ کرے۔ یہ احسان معاشرت کے اندر ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ خوبی ہوگی کہ وہ احسان کو معاشرت کے اندر بھی بخوبی انجام دے گا، کہ اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند کرے گا جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے، اس چیز کو اپنے بھائیوں کے لیے بھی برا سمجھے گا، تو اس آدمی کو
احسان کے درجے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ ہمارا قریبی آدمی ہو جائے گا، ہمارا قریبی بندہ بن جائے گا، ہم اس سے محبت کریں گے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا دوست بناتا ہے، اپنا قریبی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب جو آدمی یہ چاہے کہ میں اللہ کا قریبی ہو جاؤں، اللہ کا پسندیدہ ہو جاؤں، تو وہ عبادات میں اور معاشرت کے اندر احسان کا راستہ اپنا لے، احسان کا طریقہ اختیار کر لے، تو وہ آدمی اللہ کا قریبی بن جائے گا۔ اور احسان کا طریقہ عبادات میں یہ بتایا کہ آدمی اول درجے کی بات یہ ہے کہ نماز میں یہ خیال کرے، کہ عبادات میں یہ خیال کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے درجے کی بات یہ ہے کہ کم سے کم یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور معاشرت میں آدمی اس سطح پر آ جائے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر رہا ہو، جس چیز سے خود نفرت کر رہا ہو، جس چیز کو خود پسند کر رہا ہو، ناپسند کر رہا ہو، اس کو اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے۔ تو خلاصہ کلام اس آیت کا یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں فرمائی ہیں، کہ ایک تو جہاد کو ترک نہ کرنا۔ جہاد کو ترک نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر خود سے جہاد میں جانے کی ضرورت پڑے تو خود سے جہاد کرنا، اور اگر جہاد میں خود جانے کی ضرورت نہ ہو بلکہ مالی امداد کی ضرورت پڑے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹانا۔ دوسری چیز یہاں اس آیت میں یہ فرمائی کہ عبادات کے اندر احسان پیدا کرو، اور معاشرت کے اندر بھی احسان والی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ اور وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سے مراد فی سبیل اللہ کا ایک شان نزول یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد پر گئے، اور ان کے پاس کچھ جو مال تھا وہ مال وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، بلکہ بستر اٹھایا، ہتھیار اٹھائے، اور جی ہم تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ ہی دے گا کھانے کے لیے، اللہ ہی دے گا پینے کے لیے، اور ہم تو نکلے، خرچہ ساتھ نہیں لیا اور ہم نکل گئے۔ اب یہ آدمی آگے چل کے سفر کے جہاد کے سفر پر آگے چل کر یہ یا تو دوسروں پر بوجھ بنے ہیں، اپنے ساتھیوں پر، چونکہ یہ بھی تو اچھا نہیں لگتا کہ 10 ساتھی ساتھ ہوں، 2 کھاتے رہیں، 8 دیکھتے رہیں ان کو، اس کو کون پسند کرے گا؟ تو یا تو یہ اپنے ساتھیوں پر بوجھ بنے وہاں جا کر، چونکہ جو اور ساتھی اپنا سامان لے کر گئے تھے، کوئی اونٹ لے کر گیا تھا یا گھوڑا لے کر گیا تھا یا کھانے کی چیزیں لے کر گیا تھا، تو پھر ان لوگوں کو جو لے کر گئے تھے، ان نہ لے جانے والوں کو اپنے ساتھ لگانا پڑا، اگر سواری تھی تو اس پر سوار کرنا پڑا، بٹھلانا پڑا، کھانے کی چیز تھی تو اس کو ساتھ کھلانا پڑا۔ یا اسی طریقے سے یہ جو مال لے کر گئے تھے اس مال کو جیسے اپنی ذات پر خرچ کرتے تھے ویسے ہی ان پر بھی خرچ کرنا پڑا۔ تو یا تو یہ آدمی ان لوگوں پر بوجھ بنے اپنے ساتھیوں پر، یا پھر یہ کہ یہ اپنے آپ کو انہوں نے بھوکے مار کر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لگائی اور یہ فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے تھوڑا، جتنی وسعت ہو اتنا اپنے ساتھ لو اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ہاں یہ بھی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ تم اتنا بھی خرچ نہ کرو کہ سب کچھ ہی اللہ کے نام پر دے دو اور پیچھے بیوی بچے بھوکے مرتے رہیں اور وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور تو سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا دے، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بلکہ جتنا اللہ نے دیا ہے، جس قدر دیا ہے اس میں سے اتنا خرچ کر
کہ جس خرچ کو تو برداشت کر سکے آسانی سے، اور تیرے بیوی بچے دوسرے کے محتاج نہ ہوں، تو خود بھی دوسروں کا محتاج نہ ہو، اتنا مال اس مال میں سے خرچ کیا کر اللہ کے راستے۔ ترجمہ دیکھیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور نہ ڈالو اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آمین۔